السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فرعون مصر کا ایک بادشاہ تھا جو صرف اپنے آپ کو رب منوانے پر باسط تھا، اور جو بھی اس کی نافرمانی کرتا تو وہ اسے بے دردی سے قتل کر دیتا۔ فرعون کی ایک اکلوتی بیٹی بھی تھی جس کا نام تاریخ میں سکوڈیا لکھا ہے۔ سکوڈیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی قبر مصر سے دور دراز ملک آئرلینڈ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں واقع ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرعون کی اکلوتی بیٹی مصر کی لاکھوں میل دور آئرلینڈ کی اس وادی میں کیسے پہنچی؟ اور آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب فرعون کی بیٹی بیمار ہوئی تھی تو کیسے اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک راہ سے تندرستی نصیب ہوئی۔ دوستو، یہ قبر آئرلینڈ سے دور ٹرالی نامی قصبے میں موجود ہے۔ ٹرالی کی یہ وادی صدیوں پرانی کچھ کہانیاں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے جو آئرلینڈ کے لوگوں میں سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہی۔ یہ کہانیاں سکوڈیا نامی فرعون کی بیٹی سے جڑی ہوئی ہیں جو اپنے دور کی طاقتور ترین حکمران تھی۔ اس وادی میں نہ صرف اس کی قبر موجود ہے بلکہ اس وادی میں ایک بہت بڑی جنگ بھی لڑی گئی۔ یہ جنگ سکوڈیا اور یہاں کے مقامی لوگوں کے درمیان لڑی گئی تھی۔ چونکہ سکوڈیا اور اس کے ساتھ ہی جدید اور بہترین ہتھیاروں سے تیز تھے اور بہت بہتر حکمت عملی بھی رکھتے تھے، لہٰذا وہ یہ جنگ جیت گئے۔ انہوں نے اس علاقے کو اپنا مسکن بنا لیا اور ان کی آنے والی نسلیں یہیں پروان چڑھنے لگیں۔ قدیم روایات کے مطابق آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے لوگ فرعون کی بیٹی کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو سکاٹ کہا جاتا ہے۔ قدیم روایات کے مطابق اس شہزادی کو محبت کی پاداش میں مصر سے دربدر کر دیا گیا۔ اصل میں یہ شہزادی اپنے محل میں موجود اپنے ایک بدصورت غلام پر عاشق ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ شہزادی اس عارف نامی غلام کے قریب ہوتی چلی گئی اور اپنے امور سلطنت میں بھی دخل اندازی کی اجازت دینے لگی۔ یہ سب ماجرا دیکھ کر محل کے دوسرے غلاموں کو شہزادی پر شک ہونے لگا، لہٰذا انہوں نے شہزادی کی جاسوسی کا فیصلہ کیا۔ دوستو، کچھ ہی دنوں میں ان کو اس بات کا مکمل یقین ہو گیا، لہٰذا انہوں نے یہ سارا ماجرا فرعون کے سامنے رکھا۔ فرعون یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور فوراً اپنی بیٹی کو دربار میں طلب کیا۔ جب فرعون کی بیٹی سکوڈیا نے محبت کا اعتراف کرتے ہوئے عارف کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تو فرعون نے سکوڈیا کو ملک سے دربدر کر دیا اور عارف نامی غلام کو قید میں بند کر دیا، جس کو بعد میں قتل کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، جب اس شہزادی کو مصر سے نکالا گیا تو اس وقت مصر ایک عظیم طاقت کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد مصر کے اقتدار کو گرہن لگ گیا، کیونکہ اسی دور میں بنی اسرائیل کے خروج اور فرعون کے گھر کے آب کا واقعہ پیش آ گیا، جبکہ کچھ مورخین کی جنگجوؤں کے مصر پر پڑے کرنے کو اس دور کا واقعہ قرار دے دیا گیا۔ مصر سے نکالے جانے کے بعد سکوڈیا نے اسپین میں قیام کیا، لیکن کچھ نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس شہزادی کو یہ علاقہ بھی راس نہ آیا، جو کہ سکوڈیا بہت دولت اور ہیرے جواہرات، اس لیے اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی شامل ہونے لگے۔ اسپین کو چھوڑ کر یہ قافلہ سفر کرتا کرتا ایک نامعلوم جزیرے پر پہنچا۔ دوستو، یہی وہ جزیرہ ہے جسے آج آئرلینڈ کہا جاتا ہے۔ جب سکوڈیا اور اس کے قافلے والے یہاں آئرلینڈ آباد ہوئے تو وہاں کے مقامی لوگوں سے ان کی مخالفت شروع ہو گئی۔ چونکہ سکوڈیا اور اس کے ساتھی جدید ہتھیار رکھتے تھے، اس
لیے انہوں نے وہاں کے مقامی لوگوں کو شکست دے کر وہاں قیام کر لیا اور یہاں کے تمام تر وسائل پر بھی قبضہ کر لیا۔ بعد میں جب ان کی نسلیں پلنا پھولنا شروع ہوئی تو انہوں نے اسکاٹ لینڈ پر بھی قانون تعمیر کر لی اور اس جگہ کا نام اپنی ملکہ کے نام پر اسکاٹ لینڈ رکھ لیا، جو آج اسی نام سے مشہور ہے۔ ناظرین، اس علاقے میں ایک پتھر بھی موجود ہے جس کو قسمت کا پتھر کہا جاتا ہے۔ اس پتھر کے بارے میں لوگوں کا ماننا ہے کہ اس پتھر کی اصل ملکہ اسکاٹیا ہی ہے، جبکہ آئرلینڈ اسکاٹ لینڈ میں کسی کو راجہ چنا جاتا ہے تو اسی پتھر پر بٹھا کر تاج پوشی کی جاتی ہے۔ یہ پتھر اتنا قیمتی مانا جاتا ہے کہ اس پتھر کی وجہ سے کئی جنگیں بھی لڑی جا چکی ہیں، جبکہ ملکہ اسکاٹیا کی موت بھی آئرلینڈ میں ایک جنگ کے دوران ہی ہوئی تھی۔ یہاں کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ سب باتیں محض مقامی روایات ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن زیادہ تر مورخین اس بات کو حقیقت پر مبنی قرار دیتے ہیں۔ ایک دفعہ فرعون کی بیٹی شدید بیمار ہو گئی۔ بے شمار معالج اس کا علاج کرنے آئے لیکن وہ اس کو ٹھیک کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ فرعون نے پوری سلطنت میں اعلان کروایا کہ جو میری بیٹی کو صحت یاب کرنے میں کامیاب ہوگا اس کو بہت بڑے انعام سے نوازا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی حکیم اس بیماری کا علاج نہ کر سکا۔ آخرکار فرعون کو کاہنوں نے بتایا کہ ایک بچہ دریائے نیل کو پار کر کے آئے گا اور اپنی رال سے اس لڑکی کا علاج کرے گا۔ اب فرعون اور اس کی بیٹی آسیہ کسی ایسے واقعے کا انتظار کرنے لگے۔ ایک دن فرعون اور اس کی بیوی دریائے نیل کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو پانی میں تیرتا ہوا ایک صندوق نظر آیا۔ فرعون نے صندوق کو پانی سے باہر نکلوانے کا حکم دیا۔ جبکہ فرعون کے ملازم اس صندوق کو پانی سے باہر لے آئے تو کسی کو بھی اس صندوق کو کھولنے کی ہمت نہ رہی۔ آخر فرعون نے خود صندوق کھولا اور فرعون اور اس کی بیوی نے دیکھا کہ صندوق کے اندر ایک مہتاب چمک رہا ہے۔ اس چاند جیسے بچے کے چہرے سے ایک نور کی کرن پھوٹی جس نے فرعون اور اس کی بیوی کا دل منور کر دیا۔ لہٰذا یہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی اس بچے کو گھر لے آئی اور پرورش شروع کر دی۔ ناظرین گرامی، یہی وہ فرعون تھا جو اپنے تخت کی خاطر ہزاروں بچوں کو قتل کر چکا تھا، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے گھر میں پالنا شروع کر دیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دودھ پلانے والی کا دودھ قبول نہیں کیا، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی رہنمائی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو محل میں بلایا گیا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنا دودھ پلانا چاہا تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ قبول کر لیا۔ اسی دوران فرعون کو یہ خیال آیا کہ شاید یہی وہ بچہ ہے جس کے منہ کی رال سے میری بیٹی صحت یاب ہوگی، لہٰذا فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ کی رال اپنی بیٹی کے جسم پر لگائی، جس سے معجزاتی طور پر وہ بچی صحت یاب ہو گئی۔ ناظرین گرامی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اگر وہ اللہ فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پال سکتا ہے تو زمین و آسمان میں اپنی قدرت کامل سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے ہسٹری چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ شکریہ۔